عزیز طلباء و طالبات اور معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ آج ہم علامہ اقبال کی نظم اے وادی لولاب پڑھیں گے، مشکل الفاظ کے معنی سمجھیں گے اور مختصراً اس کی توضیح و تشریح کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کی یہ نظم نئے نصاب کے مطابق سال اول میں شامل کی گئی ہے۔ یہ نظم علامہ اقبال کے دیوان ارمغان حجاز سے لی گئی ہے۔ علامہ اقبال نے ارمغان حجاز میں کشمیر کے حوالے سے بہت سی نظمیں کہی ہیں۔ یہ نظم اے وادی لولاب اسی سلسلے کی ایک نظم ہے۔ لولاب کشمیر کی ایک وادی کا نام ہے جو اس وقت بھارت کے زیر انتظام ہے۔ ان نظموں کو کہنے کے لیے علامہ اقبال نے ایک خیالی کردار ملا زادہ زیغم لولابی تخلیق کیا ہے، جس کا تعلق لولاب وادی سے ہے، اور یوں ظاہر کیا ہے کہ ان کے ہاتھ زیغم لولابی کی ایک بیاض یا ڈائری لگی ہے، اور یہ سب نظمیں اس کے خیالات ہیں جنہیں علامہ اقبال نے نظموں کی شکل دی ہے۔ اس تمہید کے بعد آئیے بڑھتے ہیں نظم کی جانب۔ پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے بیتاب، اے وادی لولاب۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ سیماب پارا، ایک سیال دھات جس کا رنگ پانی کی طرح سفید ہوتا ہے۔ یہاں مراد بے قرار، مضطرب اور بے چین ہے۔ مرغان سحر، صبح کے وقت بولنے والے پرندے۔ بیتاب، بے چین، پرجوش۔ لولاب اس وادی کا نام ہے جو سری نگر اور بارہمولہ کے درمیان واقع ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت اور دلکش وادی ہے جو حسین مناظر، شفاف چشموں اور خوبصورت پرندوں کی وجہ سے جنت کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ علامہ اقبال اس وادی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے وادی لولاب، تیرے چشموں کا پانی بہت صاف اور شفاف ہے۔ یہ پاکیزگی میں پارے کی مثال ہے، یعنی اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اسی طرح تیری دلکش اور مست فضاؤں میں پرندے چہچہاتے ہیں اور گیت گاتے ہیں۔ اس طرح علامہ اقبال نے وادی لولاب کی مسرت انگیز فضا کی منظر کشی کی ہے۔ اگلا بند دیکھیے۔ گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، دیں بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب، اے وادی لولاب۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ صاحب ہنگامہ، کچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھنے والا، حالات کو بدلنے کی تڑپ رکھنے والا۔ ممبر و محراب، مسجد کی دو جگہیں ہیں۔ ممبر جہاں بیٹھ کر خطیب خطبہ دیتا ہے، اور محراب جہاں امام کھڑے ہو کر نماز کی امامت کرتا ہے۔ دین، مذہب، یہاں مراد اسلام ہے۔ بندہ مومن، صاحب ایمان۔ پہلے بند میں علامہ اقبال وادی لولاب کے حسن اور خوبصورت مناظر کی تعریف کرتے ہیں، لیکن یہاں وہ وادی لولاب اور کشمیر کے مسائل کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب علامہ اقبال یہ نظم لکھ رہے تھے تو بر صغیر کے ساتھ ساتھ کشمیر بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ یہاں وہ کہتے ہیں کہ ممبر و محراب کے حامل لوگوں میں کوئی جوش و جذبہ نہیں ہے، یعنی دیندار اور مذہبی پیشوا آزادی کی تحریک میں شامل نہیں ہیں۔ اس طرح وہ ایک ایسا دین پیش کر رہے ہیں جو لوگوں کی آزادی کی بات نہیں بلکہ ان کے لیے موت یا خواب کی صورت ہے۔ یہاں اقبال مذہبی پیشواؤں پر تنقید کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جس دین میں جوش و جذبہ اور آزادی حاصل کرنے کی تڑپ نہیں، وہ دین موت کی صورت ہے یا خواب کی طرح، یعنی جس طرح خواب میں انسان اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتا ہے، اس طرح یہ لوگ جو دین پیش کر رہے ہیں وہ بھی انسان کو ارد گرد سے بیگانہ کر دیتا ہے۔ اگلا بند دیکھیے۔ ہیں ساز پہ موقوف نوا ہائے جگر سوز، ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب، اے وادی لولاب۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ ساز، موسیقی کا آلہ، موقوف،
منحصر مشروط، نوا آواز صدا، نواہا نوا کی جمع، جگر سوز جگر کو جلانے والی، دل کو غمزدہ کر دینے والی۔ مضراب ایک چھوٹا سا آلہ جسے انگلی میں پہن کر ساز کے تاروں کو چھیڑتے ہیں۔ اس بند میں علامہ اقبال نے خوبصورت لفظیات سے ایک منظر بنایا ہے اور انتہائی عمدگی سے اپنا پیغام وادی لولاب کے باشندوں کو دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم غلامی میں جکڑے ہوئے ہو، تمہارے دل سے فریاد نکل رہی ہے، لیکن یہ فریاد بیکار ہے جب تک کہ اس میں آزادی کی تڑپ اور جوش شامل نہیں ہوگا۔ جس طرح اگر کسی ساز کے تار ڈھیلے ہوں تو اسے بجانے سے ایک عمدہ موسیقی پیدا نہیں ہو سکتی، چاہے کتنے اچھے مضراب سے اسے بجایا جائے۔ اسی طرح اگر دل میں جوش و جذبہ، تڑپ اور لگن موجود نہ ہو تو فریادیں اور آہیں بھی بیکار جاتی ہیں۔ اس طرح علامہ اقبال عمل کی تلقین کر رہے ہیں اور حالات کو بدلنے کے لیے جوش و جذبے اور محنت کی نصیحت کر رہے ہیں کہ محض شکوے شکایتوں اور فریاد سے حالات نہیں بدل سکتے۔ ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی، بے سوز ہے میخانہ صوفی کی مے ناب، اے وادی لولاب۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ ملا مولوی، مذہبی رہنما، دین کا نمائندہ۔ نور روشنی، فراست عقل مندی، معاملات کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت، بے سوز جس میں حرارت نہ ہو، میخانہ شراب خانہ، میکدہ، صوفی روحانی شخص، روحانیت کا نمائندہ، میں شراب، ناب خالص جس میں کسی شے کی ملاوٹ نہ ہو۔ اس بند میں علامہ اقبال وادی لولاب کی غلامی کی وجوہات پر بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں دین کی نمائندگی کرنے والے ملا فہم و فراست کے نور سے خالی ہیں۔ وہ معاملات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ لوگوں کو کیا مسائل درپیش ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ اسی طرح روحانیت اور پیری مریدی کی بات کرنے والے لوگ بھی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایسی شراب بیچ رہے ہیں جس میں نشہ نہیں ہے۔ یعنی جس طرح کوئی یہ کہہ کر شراب بیچے کہ یہ خالص ہے لیکن اس میں خمار اور کیف موجود نہ ہو، اسی طرح یہ لوگ روحانیت اور تصوف کو خالص کہہ کر لوگوں کو اپنے پیچھے لگا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس لوگوں کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی خوبصورت اور حسین وادی جو قدرتی نعمتوں سے مالا مال ہے، اس کے باشندے غلامی اور افلاس کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اگلا بند دیکھیے۔ بیدار ہوں دل جس کی فغان سحری سے، اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب، اے وادی لولاب۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ بیدار ہونا، جاگ جانا، زندہ ہو جانا۔ فغان سحری، صبح کے وقت کی جانے والی فریاد۔ درویش، خدا رسیدہ شخص، روحانی پیشوا، دنیا کی لالچ سے پاک شخص۔ نایاب، موجود نہ ہونا، ناپید ہونا، عدم دستیابی۔ اس بند میں علامہ اقبال وادی لولاب میں رہنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس قوم میں ابھی تک وہ مرد درویش موجود نہیں ہے جس کی آواز سے لوگوں کے دل بیدار ہو جائیں اور سوئے ہوئے لوگ اٹھ کھڑے ہوں۔ یہاں اقبال ایک بے لوث رہنما کی ضرورت پر زور دیتے ہیں جو لالچ اور ہوس سے پاک ہو اور لوگوں کے مسائل کو سمجھے اور حکمت کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرے تاکہ اس خطے کے لوگ آزادی، امن اور خوشحالی کی زندگی بسر کر سکیں۔ علامہ اقبال سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا رہبر اور رہنما ابھی تک اس قوم کو میسر نہیں آیا۔ اگر ایسا ہو جائے تو اس خطے کی قسمت بدل سکتی ہے اور یہ وادی جو فطری حسن کی دولت سے مالا مال ہے، یہاں کے لوگوں کے لیے ایک حقیقی جنت بن سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ نظم اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید کسی موضوع پر ویڈیو بنائی جائے تو کمنٹ باکس میں اپنی تجویز دے سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اپنی رائے
ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ملتے ہیں جلدی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔